حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب گانے بجانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے. ہمیں اس میں بتا رہا تھا کہ اب لڑکوں میں گٹار کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو موسیقی کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیکون مسخ و فسخ، تو زمین میں دھسنے کے واقعات بھی شروع ہو جائیں گے اور شکل مسخ ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. شکل مسخ کے واقعات تو میں نے ابھی نہیں سنا، زمین میں دھسنے کے واقعات تو آپ کے یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. اور یہ نبی نے، لوگ حیران ہوتے ہیں گھوڑے تو ناچتے ہیں، وہ تو کیا کچھ نہیں کر رہے، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بھائی وہ کافر ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں پہ اس طرح کے عذاب آئیں گے. نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت پہ. دیکھو اس وقت بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی کہ مچھلیوں کا شکار کر لیا، ان پر فوراً عذاب آیا. کیا اس زمانے میں کافر نہیں ہوں گے جو اس سے بھی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہوں گے؟ انہیں تو نہ اللہ نے بندر بنایا، نہ انہیں اللہ نے خنزیر بنایا. تو اس وقت بنی اسرائیل بھی یہ کہہ سکتے تھے اللہ تو ہمیں مچھلیوں، ہم اگر شکار کر لیں تو ہم پر عذاب آئے گا، اور یہ جو کافر دندناتے پھر رہے ہیں یہ تو زنا بھی کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا تیرے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یہ تو تجھے مانتے ہی نہیں. تو اللہ یہی جواب میں کہے گا نا کہ وہ چونکہ مجھے مانتے ہی نہیں تو ان کو میں نے دنیا میں سارے مزے دے دیے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تم مجھے ماننے والے ہو، تمہیں بالآخر میں نے جنت میں لے کے جانا ہے، کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، لہذا تمہیں سزا کیش ملے گی، کیش، ادھار پر معاملہ. اللہ بچائے، مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرنا، اس سے پھر انسان کے رونگٹے کانپتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے جو ہے فوراً مسلمان پر پہلے عذاب آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت میں جو گناہ کریں گے اس طرح سے کھلے عام جب گناہ شروع ہو جائیں گے تو دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے، عذاب آئیں گے. غیر مسلموں پر نہیں آتے، اس امت میں آئیں گے وہ عذاب. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو کافروں پر قیاس مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب اس اسلام کے علم بردار مسلمان ہیں. اگر یہ بگڑیں گے تو اللہ پھر اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، نیا نبی نہیں آنا. دیکھو کوئی نبی اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت غلط کرنا شروع کر دیں، ان کی گرفت زیادہ ہوتی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو امین ہے، ان کو تو لوگوں کو فالو کرنا ہے. تو اسی طرح مسلم امہ کو غیر مسلموں نے فالو کرنا ہے. اگر مسلمان امت ہی ان سے کلچر لینا شروع کر دے بجائے اپنا کلچر دینے کے، اس کو اللہ تباہ کر دیں گے. پھر فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم غلط راستے پر چلو گے اللہ تمہیں برباد کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا جو سیدھے راستے پر چلیں گے. اس لیے میرے بھائی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بے حیائی کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتے. اور بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آج کل لڑکے لڑکیوں کی دوستیوں کا بہت زیادہ رواج بڑھ گیا، اس پہ روک ٹوک ختم ہو گئی. میرے پاس لڑکے آتے ہیں کہ میری منگیتر ہے، منگنی ہو چکی ہے، میں اس سے پارکوں میں بھی ملتا ہوں، ہر جگہ ملاقات کرتا ہوں، گھر میں بھی آ جاتی ہیں تو میری امی بتاتی ہیں وہ تمہاری منگیتر آئی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا، کیا ہوتا ہے اس میں؟ میں کہتا ہوں یار ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، لیکن ابا اماں سے چھپ چھپا کے ہوتا تھا، میں نہیں کرتا تھا الحمدللہ. زمانے میں ہوتا تھا، چھپ چھپا کے ہوتا تھا ابا اماں سے، شرم آتی تھی، امی کیا کہیں گے، ابو کیا کہیں گے. اب ماں کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہی، باپ کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا. اتنا ماڈرن ہو گئے آپ، ایسے ماڈرن ہو گئے تو بھائی یہ تو پھر آپ وہیں جا رہے ہو، پھر اولڈ ہاؤس کے لیے تیار ہو جاؤ آپ، کیونکہ ماڈرن کا تو مطلب ہی یہی ہے. وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا کہ وہ لیاری میں پرانی وقتوں کی بات ہے، تو وہاں جو ہے نا ایک سیاسی لیڈر کوئی کھڑا ہوا تھا، اس نے لیاری والوں کو کہا کہ بھائی ہمیں ووٹ دو. لیاری کی حالت بہت خراب تھی اس وقت، اب بھی بیچارہ لیاری تو ایسے ہی ہے، خراب ہی حالت ہے، اتنی اچھی حالت نہیں، لیکن اس وقت گٹر جگہ جگہ ابل رہے اور گندگی اور کوئی صفائی کا نظام نہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے ووٹ دو، میں لیاری کو فرانس بنا دوں گا. پھینکو تو ہوتے ہیں نا سیاسی رہنما، میں لیاری کو کیا بنا دوں گا؟ فرانس. اب وہ لیاری کے جو مکرانی لوگ تھے انہوں نے کہا اڑے فرانس بن جائے گا یار، نہیں اڑے واہ اڑے کیا بن جائے گا؟ فرانس بن جائے گا. یعنی عام ملک سے بھی یہ تو بڑا زبردست فرانس کی انہوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا بھی فرانس کیسا ہوتا ہے. تو ووٹ دے دیا، وہ لیاری وہیں ویسے کا ویسے، وہی گٹر ابل رہے ہیں، پانی بھی نہیں ہے. پانی کا جو فارمولا ہے وہی ہائیڈروجن ڈائی، اس میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کئی دفعہ غلطی سے بول دیتا ہوں، ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے، وہ پر آکسائڈ نہیں ہے. تو وہ لیاری، ہمارے استاذ وہاں امام تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا. اب وہ لیاری کے لوگ اس سیاسی لیڈر کے پاس پہنچے، یار تو اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو فرانس بنائے گا، اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو کیا بنائے گا؟ فرانس بنائے گا. تو اس نے بولا اڑے تم اس کو جو ہے نا فرانس بننا برداشت نہیں کر سکتا ہوں.
ہم تو فرانس بنا دے گا لیکن تم لوگ برداشت نہیں. کہا کیوں؟ بولا پھر فرانس میں تو چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھومتی ہیں, پھر فرانس تو ایسا ہوتا ہے, تو تم لوگ کیا اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ تمہاری مائیں بہنیں معاذ اللہ ایسا بیہودہ لباس پہن کے گھومیں؟ انہوں نے کہا نہیں اڑے یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے. پھر فرانس نہیں بن سکتا یہ, جاؤ. خالی گٹر صاف ہونے سے تھوڑی فرانس بن جائے گا, تو فرانس پورا بنے گا. پھر ہم نے تو بات ہے کہ پورا, یا تو پورا فرانس بنائے گا یا بالکل بھی نہیں بنائے گا. یا تو فرانس بنے گا تو کیا بنے گا؟ پورا فرانس بنے گا, نہیں بنے گا تو بالکل ہی بنے گا. خالی گٹر مٹر صاف کر دے, آدھا فرانس بنے آدھا نہیں, ہے تو کون سا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ مغربی کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں نا, یہ کلچر آپ کے گلے پڑ جائے گا, کیونکہ اس کلچر میں صرف ماڈرنزم نہیں ہے, اس میں پھر اولڈ ہاؤس بھی. یہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے جو ابا اماں کو گھر میں رکھتے تھے,